الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی آج ہم بات کریں گے اولیاء پہ۔ دیکھو سورہ حشر کی یہ آیتیں پڑھو۔ افحسب الذی کفروا ان یتخذوا من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا۔ کیا کافر یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے سوا کسی اور کو اولیاء بنائیں گے تو ہم کھپا نہیں ہوں گے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کن کے؟ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اولیاء بنایا۔ اصل میں اولیاء اللہ ہی کو کہتے ہیں۔ اولیاء کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو۔ تو جس کے آگے اولیاء لگ گیا وہ شیاطین کی قید میں ہے، اور جو ان سے اولیاء کہتا ہے یا ان کو اولیاء مانتا ہے وہ بھی شیاطین کی قید میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو مر گئے جیسے رکن الدین اولیاء، جیسے نظام الدین اولیاء، ادھارن کے طور پہ جو مر گئے، اب ان کو تو شیاطین کی قید میں سے بھائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس طرح چھوٹیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو زندہ لوگ ہیں وہ تو ان کا پیچھا مت کرو اولیاؤں کا، بھائی اللہ کا پیچھا کرو۔ اللہ کہہ رہا میں رسول کی سن، رسول جو تم کو دیں وہ لے لو۔ تو ایمان کی بھی کئی شاخائیں ہیں، یہاں بھی بھروسہ کرنا ہے، اس بات پہ بھروسہ کرنا ہے کہ بھائی جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو اولیاء نہیں بنانا ہے، نہیں ماننا، کہنا بھی نہیں ہے کسی سے، نہیں تو بنے بنائے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور پھر بھی نیک اعمال چاہیے۔ دیکھو افحسب الذی کفروا ان یتخذوا من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا۔ ان کے لیے جہنم ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور ہمارے رسولوں کی ہنسی اڑائی، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی جہنم ہے۔ ان باتوں پہ بھی یقین کرنا ہے، ان باتوں پہ بھی ایمان لانا ہے بھائی۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا ان الذین آمنوا، مگر جنہوں نے ان باتوں پہ بھروسہ کیا، ہاں بھائی اگر ہم رسولوں کی ہنسی اڑائیں گے تو جہنم ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اولیاء بنائیں گے تو بنے بنائے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان الذین آمنوا، اتنی بات پہ بھی جنت میں نزول نہیں ہے، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات الفردوس نزولا، مگر جنہوں نے ان باتوں پہ جو ابھی پیچھے آیت بتا رہی ہے، اگر بھائی کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو اولیاء نہیں ماننا ہے، اور میرے بھائی رسولوں کی ہنسی نہیں اڑانی ہے، رسول جو بتاتے ہیں ان میں کفر نہیں کرنا ہے، رسول جو بتاتے ہیں، رسول جو طریقہ بتاتا ہے اس طریقے میں کفر نہیں کرنا ہے، کمتی اور بتی نہیں کرنا ہے، اور میرے بھائی پھر اچھے عمل بھی کرنے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات الفردوس نزولا، مگر ان مخلوقوں کی بھی بات ہے، یہ انسان کی بات نہیں، یہ سب کے لیے ہے، ان مخلوقوں کا، ان انسانوں کا، انسان کے لیے تو انشاءاللہ جنت ہے، کوئی دقت نہیں، ان مخلوقوں کا جنت میں نزول ہے جنہوں نے پھر نیک اعمال بھی کیے، ان باتوں پہ بھروسہ کیا۔ کون سی پہ؟ اگر بھائی اولیاء اللہ نہیں ہوتے ہیں، یہ جو اولیاء ہیں اولیاء اللہ ہی کو کہتے ہیں، کسی کو اولیاء نہیں ماننا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے رسول جو بتاتے ہیں، رسول جو طریقہ بتاتے ہیں، رسول جو آیتیں بتاتے ہیں، ان آیتوں میں وشواس کرنا ہے اور ان کے طریقے میں بھی وشواس کرنا ہے، کمتی یا بتی نہیں کرنا ہے، اپنا منسوخ طریقوں نہیں بنانا ہے، اور پھر اچھے عمل بھی کرنے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولًا، ان لوگوں کا نزول جنت میں ہے
جنہوں نے یہ سب باتیں مانی، ان آیتوں پہ بھروسہ کیا اور پوری قرآن پہ بھروسہ، پوری انجیل پہ، تورات پہ، زبور پہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ تو حساب کتاب جب ہوگا نا، تو جنہوں نے عیسیٰ کا پیچھا کیا وہ عیسیٰ کی لائن میں، جنہوں نے موسیٰ کا طریقہ اپنایا یا موسیٰ کو مانا وہ موسیٰ کے پیچھے لائن میں، جنہوں نے داؤد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور سیرت اپنائی وہ داؤد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، اور جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ، طریقے کا دھیان رکھنا، یہ مت سوچنا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور مزہ ہوگا، ایسے مزہ نہیں ہوتے بھیا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سمندر سے ایک پشو نکلے گا، یہاں جو سمندر سے ایک پشو مراد ہے، سمندر دین ہے، اور اس دین میں سے جو پشو نکلا معاویہ، یہ دھیان رہے 666 میں آیا جو، ٹھیک ہے، اور ساندر سویرا 2300 ساندر سویرا وٹھے رکھے، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا علاوہ کسی کو اولیاء نہیں بنانا ہے، اور دھیان رہے کمتی بتی کا سودا نہیں کرنا ہے، اور دھیان رہے آیتوں سے انکار نہیں کرنا ہے، اور انبیاء کے طریقے میں بدلاؤ نہیں کرنا ہے، اور اچھے اعمال کرنے ہیں، تب جنت میں نزول ہے، اور جتنا برا اعمال کریں گے اتنی ایک سزا مل جائے گی۔ میرے کہا دوست سزا کے لیے حسری کافی ہے، 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، لمبی لمبی لائنیں ہوں گی، لمبی لمبی لائنیں ہوں گی، حساب کتاب چلتا رہے گا، لوگ تپتے رہیں گے، جیسے سونے کو تپایا جاتا ہے، جیسے روپا نرمل کیا جاتا ہے۔ ان تمام شبدوں کو میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن، حدیث اور بائبل کی روشنی میں، بائبل کو آپ نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لیکن بائبل میں جو کتابیں تورات، زبور، انجیل اور آیتوں میں کوئی بدلاؤ نہیں کر سکتا۔ اور نہیں تم ایک آیت بنا کے دکھا دو، ارے بھائی زیادہ بڑے بن رہے ہو تو ایک آیت بنا کے بتا دو ہمیں، آیت بنانے کی بہت دور کی بات ہے، تم تو یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اچھا کام ہے کیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بات چل رہی تھی اولیاء پہ، ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے اولیاء جو اولیاء بنے وہ، اور جنہوں نے اولیاءوں کا پیچھا کیا وہ شیاطین کی قید میں ہے۔ میرے بھائیوں، شیاطین کی قید سے نکلنے کی کوشش کرو، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، اور اللہ کی طرف جھک جاؤ، ویری سمپل، اولیاءوں کی طرف مت جھکو، اللہ کی طرف جھکو۔ ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، وسیلے سے ہم جب مانگتے ہیں، جیسے ہم نے وسیلہ لگایا محمد صاحب کا، تو وسیلہ اس طرح لگتا ہے اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو پھر وسیلہ میں آپ اس دعا قبول کر لیں۔ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی رسول قبول کر لے، ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی یہ بزرگ تمہاری دعا کو قبول کر لیں گے۔ خیر بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے تو اولیاء ماننا ہی نہیں ہے، اللہ کو ماننا ہے، اولیاء اللہ ہی کو کہتے ہیں، یہ دھیان رہے، اولیاء صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، الحمدللہ رب العالمین۔